دیکھ مہرو، میری آج شام کو سالگرہ ہے، اس سے پہلے سارے کام ختم کر کے اور یہ بچے ہوئے دال چاول کھا کے اپنے کمرے میں جا کے سو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات کر رہی تھی مہرو کی سوتیلی ماں۔ مہرو اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو اس کی سوتیلی ماں کی سالگرہ تھی اور کیک کاٹا گیا۔ باپ اور چھوٹی بہن اور سوتیلی ماں نے بیٹھ کے کیک مزے مزے لے کر کھایا۔ نہ ہی مہرو کو بلایا گیا اور نہ ہی کیک دیا گیا۔ رات کو دیر تک کام رہا۔ صبح مہرو دیر سے تیار ہوئی، اسکول کے لیے بھاگم بھاگ پہنچی۔ اسکول میں بچے صلاح کر رہے تھے کہ آج مہرو کالی کو کیسے تنگ کریں گے۔ ایک لڑکی جس کا نام چندا تھا، چندا بولے، آج مہرو آئے گی تو اسے ہم سارے مل کے اتنا تنگ کریں گے جب تک کہ مہرو روئے گی نہیں، ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، کالی کلوٹی مہرو۔ فیضان بولا، ہرے، بہت اچھے، میں بھی یہی کرنے والا تھا۔ مہرو جیسے ہی کلاس میں آئی تو میم بولی، آئیے آئیے مہرو صاحبہ، آئیے، آپ ہی کا انتظار تھا۔ نہ شکل اچھی نہ یونیفارم ہے آپ کے پاس ہے، منہ اٹھا کے آ گئی ہو، وہ بھی دیر سے۔ مت ماری گئی ہے تیرے ماں باپ کی تو بھیج دیتے ہیں کالے کلوٹی کو۔ غرض مہرو کے ساتھ کسی کا سلوک بھی اچھا نہ تھا، نہ بچوں کا، نہ ٹیچر کا اور نہ ہی والدین کا۔ بس تھا تو ایک ہی بچہ، وہ تھا سنان۔ سنان ہمیشہ مہرو کا خیال رکھتا تھا اور اس کا اچھا دوست بھی تھا۔ مہرو گھر سے نکلی بازار سبزی خریدنے، اور جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس نے ایک آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اللہ کے نام پہ کوئی ہے جو مجھ بوڑھے کو کھانا کھلا دے، اللہ کے نام پہ۔ مہرو کو بس دن میں ایک روٹی دی جاتی تھی، چاہے وہ رات کو کھائے یا دن کو کھائے۔ ابھی تک مہرو کی وہ روٹی مہرو کے پاس ہی تھی۔ مہرو نے وہ روٹی بابا کو دے دی۔ اس بزرگ نے وہ روٹی لے لی اور بدلے میں مہرو کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ مہرو گھر آئی۔ گھر آتے ہی مہرو کی خیر نہیں تھی۔ مہرو کی ماں تپی ہوئی تھی کہ دیر کیوں ہوئی، اور پھر مہرو کو ماں نے نہ صرف ڈانٹا بلکہ مارا بھی صحیح۔ مہرو کے چہرے پہ بچپن سے ہی یہ سفید داغ تھے، اور اوپر سے مہرو کے بال کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے پکے ہی چپک چکے تھے۔ اب وہ نہ ہی کھلتے تھے اور نہ ہی اسے کٹوانے کی اجازت تھی۔ کام کرنے کے بعد مہرو گھر کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی، اور نہ جانے پھر اسے کب نیند آئی اور وہ وہیں پہ سو گئی۔ وہ بابا دوبارہ سے مہرو کے سامنے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مہرو جیسی رحم دل لڑکی کی مدد کی جائے، اور پھر انہوں نے مہرو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کوئی دعا پڑھی۔ اس کے بعد جب مہرو کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ ایک تو اسے اسکول کا یونیفارم مل چکا تھا جس کے لیے وہ ترستی تھی اور اس کی سوتیلی ماں لے کے نہیں دیتی تھی، دوسرا اس کا چہرہ بھی صاف ہو چکا تھا اور اس کے بال بھی سلجھے ہوئے بہت پیارے ریشمی ہو چکے تھے۔ مہرو جان چکی تھی کہ یہ سارا اس بابا کی کرامات ہے۔ اس کے بعد مہرو گھر آئی تو اس کی سوتیلی ماں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور سوتیلی ماں ڈر کے مارے رونے لگی، اور پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ مہرو کو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ یہ نہ ہو مہرو بابا کو بتا دے اور بابا اس کو بد دعا دے دے۔ اس کے بعد جب مہرو اسکول پہنچی تو ٹیچر بھی مہرو کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پہلے ٹیچر مہرو کو پوری کلاس سے الگ بٹھاتی تھی کہ مہرو جیسی لڑکی میرے دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھے بھی مت، لیکن اب مہرو کو اس نے دور بیٹھے ہوئے دیکھا تو بولی، مہرو بیٹا، آپ پوری کلاس کے ساتھ بیٹھو، جاؤ جاؤ، فلاں آپ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ مہرو بھی خوش تھی، اب اس کا کوئی مذاق بنانے والا نہیں تھا۔ مہرو اور مہرو کا دوست بہت خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔